السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت یہ مبارک دن آپ کے لیے اللہ پاک مبارک کرے اور آپ کو اس کی ساری خوشیاں، کامیابیاں، خوشخبریاں عطا کرے۔ اے ہمارے رب، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اور دین و دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ جو مانگا جائے وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرما، اور قیامت کے دن اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین الہی ثم آمین۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلاقُو رَبِّہِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیہِ راجعون۔ اور صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ ہم نے اللہ ہی سے ملنا ہے، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پہلے تو آج کے دن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سورہ کہف، سورہ جمعہ، سورہ یاسین، سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد درود شریف کی کثرت کیجئے، بہت جتنا بھی آپ پڑھ سکے اتنا ہی پڑھیے۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو واقعہ معراج کے متعلق بھی بتانا چاہوں گی۔ واقعہ معراج، کیونکہ اگر ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج پہ کا ہی نہ پتہ ہو تو ہمارے اس دین میں اور کیا آگے بڑھنا ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتی، کہ یہ خیالی واقعہ ہے، حقیقت میں ایسا نہیں، نعوذ باللہ۔ تو پھر قرآن مجید میں اللہ نے کیسے کہہ دیا؟ وہ ایک پاک ذات جو راتوں رات لے گئی اسے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کرانے، اللہ نے قرآن میں لکھا ہے۔ تو کیسے کوئی شخص آ کے یار ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دے گا کہ جو کچھ مرضی کوئی کہہ دے؟ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ یہ حضرت لقمان کی صورت میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے کہا پیارے بیٹے اگر تیرا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، یا بنی انہ فتکن سخرت او فی السماوات او فی الارض، وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، یاتی بھی اللہ، اللہ اسے نکال لائے گا، یعنی اس کو ظاہر کر دے گا نکال کے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ یقیناً باریک بین اور باخبر ہے۔ پیارے بیٹے تم نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور برے کام سے منع کرو۔ واصبر علی ما اصابک، اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ ان ذالک من عزم الامور، بلا شبہ یہ سب باتیں بڑی ہمت کے کام ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تم اس پہ عمل کرو، یہ سارے کام ہیں جو ضروری، اللہ تمہاری نیکی برائی سب ظاہر کرے گا۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، تو سبحان اللہ، پاک ہے میرا اللہ، ایک تسبیح پوری نماز کے بعد پڑھا کرے۔ والحمدللہ، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ واللہ اکبر، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، آپ کی اور میری سوچ سے زیادہ۔ جنت میں لے جانے والے وظائف، قرآن و حدیث کا ہر ذکر اور وظیفہ سچے مسلمان کو اللہ کی جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور ہمارے دین میں بالخصوص 9 وظائف ایسے ہیں جن پر پابندی کرنے والے کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ چونکہ جمعے کا دن ہے، میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں ضرور کہ آپ یہ نوٹ کر لیں۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی آرام محبت سے سمجھ کر پڑھا کریں، اور آج تو ویسے ہی اگر آپ عصر سے مغرب کی اذان ہونے تک لگاتار آیت الکرسی پڑھتے ہی جائیں، اس کے بعد جو دعا مانگیں گے اللہ پاک اس کو شرف قبولیت بخشیں گے، یہ کنفرم ہے۔ سورہ ملک سے خصوصی لگاؤ، اس کو حفظ کریں، رات کو پڑھ کر سوئیں۔ اللہ کے پیارے 99 نام، ان کو یاد کریں، سمجھ کر پڑھا کریں۔ صبح شام سید الاستغفار، صبح شام کے علاوہ بھی اس کو پڑھتے رہیں۔ اور یہ دعا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی ہے۔
میں اپنے اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور اپنے دین اسلام پہ راضی ہوں، اور محمد النبی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر میں راضی ہوں۔ 3 دفعہ یہ صبح شام کم از کم ضرور پڑھے، اور ویسے جتنا چاہے پڑھے۔ اللہم اجرنی من النار، فجر اور مغرب کے بعد 7 دفعہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، یہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اور اگر آپ کہیں گے اللہم اجرنا من النار، تو پھر ساری امت کے لیے ہو جائے گا کہ اس کو، اور آپ کا ثواب بھی اتنا ہی کئی گنا بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، بہت مبارک بول ہے، اس کا ورد، اس کو ورد بنا لے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ یہ وضو کرتے بھی پڑھنا چاہیے پورا وقت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بہت اونچا ذکر ہے، بہت زیادہ پڑھا کرے۔ لا الہ الا اللہ، یہ بول اسلام کی بنیاد ہے، اس کو پڑھنے والا کامیاب ہی کامیاب ہے۔ آپ یقین کریں یہ سارے سبق اتنے اعلیٰ ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ تو میں تو الحمدللہ اپنے گھر میں ذکر کراتی ہوتی ہوں لا الہ الا اللہ کا، لیکن اب کوئی ہماری بدقسمتی سمجھیں کہ جب سے یہ کرونا آ گیا ہے تو لوگ جمع نہیں ہونا چاہتے اپنی بیماری سے بچنے کے لیے، تو صحیح بھی کہتے ہیں، تو اس لیے میں اتنے مہینوں سے اب میرا پینڈنگ میں پڑا ہے، گو کہ میرا دل روتا ہے کہ کیوں نہیں ہم پڑھ سکتے، لیکن اب تک خود تو پڑھے نا، کم از کم اس کی 3 یا 5 تسبیحاں تو ضرور کیا کرے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسے پڑھتے ہیں، اور اللہ 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 جیسے آپ کا دل پڑھ رہا، اس کے بہت فوائد ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ نیکی کے ارادے پر بھی نیکی جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے فرشتوں جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو جب تک وہ اس پر عمل نہ کرے تو اسے مت لکھو، اور اگر وہ اس کے مطابق عمل کرے تو پھر اس کے برابر گناہ لکھ دو، اور اگر وہ میرے خوف سے اس برائی کو ترک کر دے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دو، اور اگر کوئی بندہ نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے ارادے پر ہی 1 نیکی لکھ دو، اور اگر اس پر عمل کر لے تو اس کے لیے 10 گنا سے 700 گنا تک کی نیکی لکھ دے۔ اللہ کا انعام ہے نا، غور کریں اللہ کے انعام کے بارے میں، یہ اللہ کا انعام تو پھر ایسے ہی ہوگا نا، بندے کے لیے بڑا ہے، اس سے ہی تو بڑا پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا ہے۔ نیکی کے ارادے پر بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ صبح اور شام، مغرب کے بعد اور فجر کے بعد کا سبق ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ میں تو یہ بھی ساتھ پڑھتی ہوں، و اتوب الیہ، یا میں پڑھتی ہوں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس سبق کو پر لگا دیتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی آپ نے صبح اٹھتے ہی 200 دفعہ استغفار بھی کر لیا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ساتھ پڑھ لیا، تعریف کے اللہ کی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور توبہ کرتا ہوں، تو وہ بھی آپ نے استغفر اللہ بھی کہہ دیا اور توبہ بھی کر لی، پھر بھی 200 بن گئے، بہت اس کا اجر ہے۔ آپ کے نیک عمل کا 1 ذرہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کسی کو سلام کیا، کسی کو اچھا مشورہ دیا، محشر کے دن 1 ذرہ، یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کے نیکیوں کے پلڑے میں موجود ہوں گے، اور آپ ان کو دیکھ لیں گے، آپ خود دیکھ لیں گے کہ ہاں اللہ نے تو کوئی چیز مس ہی نہیں کی۔ خود ہی سوچیں اللہ کیسے مس کر سکتا ہے، وہی تو ایک ہے جس کو ہر چیز سے جو باخبر ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں واقعہ معراج کی طرف۔ عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا، تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے حل ڈک لے۔ جب کسی نے عطا اللہ شاہ بخاری سے معراج کے واقعہ پر پوچھا کہ آپ کچھ بتائیں، تو انہوں نے پہلے یہ شعر پڑھ دیا، تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے حل ڈک لے۔ بس یہی بات ہوئی کہ حل ڈک لیے گئے سب نے، اور ٹائم اور سپیس سے حضور گزر گئے۔
یہ استعارے میں بات کی، اللہ کے حضور باقاعدہ نظام کے تحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آپ ام ہانی کے پاس لیٹے ہوئے تھے۔ یہ سکہ بند حدیث ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے حضور پاک نے بتایا مجھے اٹھا کر لے گئے، پھر ایک جگہ گئے جو کہ درخت کی طرح تھی، سبز رنگ تھا، اس میں صرف دو جگہ تھی، دو لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، ایک پر خود بیٹھے، ایک پر مجھے بچھا دیا، پھر انگلی سے اشارہ کیا، نیچے سے آگ نکلی اور وہ ہوا میں اڑنے لگی، وہ جو چیز تھی جس میں بیٹھے وہ ہوا میں اڑنے لگی اور تیزی سے آسمانوں میں گم ہو گئے۔ چند لمحوں میں ہم بہت اوپر چلے گئے، جب وہ رکتا تھا تو پروں کے سہارے رکتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سکائی ہیلی کاپٹر تھا اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ کی طرف سے وہیکل بھیجا گیا، یہ شٹلز کی طرح تھا۔ پھر ایک سیڑھی لائی گئی حضور کے سامنے، جو آپ نے فرمایا کہ اس قدر خوبصورت تھی کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اس کے ذریعے پھر ہم اوپر چڑھے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید میں سورت ہے سورہ المعارج، آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید 28ویں 29ویں سپارے میں ہے سورہ المعارج۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے ذل معارج، میں سیڑھیوں والا ہوں، تو یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ خوابوں خیالوں کی باتیں نہیں ہیں، اللہ کی سیڑھی بھی ہے۔ پھر اس کے ذریعے جب اوپر چڑھے، جب آسمان اول پر پہنچے تو آواز آئی کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح بڑی بڑی آرگنائزیشن میں طریقہ ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے پوچھا گیا، حضور پاک نے بتایا۔ پوچھا گیا خود آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ بتایا گیا بلائے گئے ہیں، اللہ نے بلایا تھا نا کہ میرے محبوب کو لاؤ، مجھے آج ملنے کا شوق ہے۔ تو آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا اور ہر طرف سے مرحبا کی آوازیں آنے لگی، مرحبا مرحبا۔ اور ساتویں آسمان پر بھی یہی واقعہ پیش آیا، کہا جاتا رہا گزر جائیں۔ ثابت ہوا اوپر ایک سائنٹیفک سسٹم ہے، اوپر کا جو مختار کل ہے، اس نے ہر چیز ایک طریقے سے ہر چیز کو بنایا ہوا ہے۔ اس کی ایک جھلک دنیا میں بھی نظر آتی ہے، جو اچھے ادارے ہیں جس طرح آرمی، ایئر فورس، نیوی کے ہیں، جس طرح جی ایچ کیو کا ہے، وہاں پر بھی یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ اسی طرح پوچھا جاتا ہے، آپ پی ایم اے یا رسالپور اکیڈمی یا کسی بھی اور ایسی جگہ پر ڈسپلن چیک کر لیں تو سوچیں اللہ کا سسٹم کیا ہوگا۔ آپ جی ایچ کیو میں کبھی جائیں اور چیک کر لیں تو دیکھیں کہ یا وہاں وہ پوچھتے ہیں کون سی گاڑی پہ آئیں گے، کیا نمبر ہوگا، کیا ماڈل ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے، اتنے بجے اب آپ کی باری، آپ آ سکتے ہیں، فون اندر نہیں لے جا سکتے، فلانا کا۔ یہی اللہ کے پاس تھا۔ جب حضور واپس آئے تو دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے کہ سائنس اس تک پہنچ نہیں سکی۔ حضور دیر تک اللہ تعالیٰ کے مہمان رہے، شاید بلینز، مگر زمین پر وقت رک گیا۔ طویل وقت اوپر گزرا، زمان و مکان کی ان ساتوں تک ابھی سائنس نہیں پہنچ سکی۔ سوچا جاتا ہے کہ اتنے فاصلوں کے درمیان ضرور کوئی کوریڈور ہوگا جس سے رابطہ ہو سکے، داخلے کا راستہ ہوگا۔ تو دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو بندہ جب اللہ کی طرف جھکتا ہوگا تو اللہ سے ملاقات ضرور ہوتی ہوگی۔ مارٹن سیس جو ہے نا امریکن یونیورسٹی کے، یہ اس تصور سے امریکن یونیورسٹی کے آسٹن یونیورسٹی جو اس کے مارٹن سیس سے ملاقات جب ہوئی، ان سے جب کوریڈور سے اللہ کو ملنے کا ذکر کیا تو اس نے کہا سٹیئرز یعنی سیڑھیاں، اس نے کہا ہم نے سائنس کے ذریعے پتہ لگا لیا ہے کہ 8 منٹ میں ہم زحل کے سیارے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اب اگر غور کریں تو small bits of stairs ہوں گی یہ سب۔ پھر آپ قرآن کریم کو پڑھیں، غور کریں، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ صاحب معارج ہوں، میں ذل معارج ہوں، میں سیڑھیوں والا ہوں۔ یہ اللہ سائنس کی زبان بول رہا تھا۔ اللہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ سال ہر سال پہلے بتایا کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی ہے۔ ہر ایک آیت زمانہ آخر تک پرکھ کر اس قرآن میں ڈالی گئی ہے۔
ان کی شکل و صورت اور مطلب میں کبھی بھی تغیر جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ اور ہمارے قرآن پاک کی کل 114 صورتیں ہیں اور 6666 آیات ہیں۔ یہ ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو کل علم الغیب اس سے اگلا پورشن آپ کو بتاؤں گی کہ اگلا پورشن کیا ہے یہ اس کا اللہ حضور پاک کا۔ تو چلے ابھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے کا غم، آنکھیں اندھی ہو گئی، حتیٰ کہ فرشتوں کو پریشانی ہو گئی۔ انہوں نے کہا اللہ ان کا غم دور فرما دے۔ حضرت یعقوب کا یہ گھل گئے ہیں فکروں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ جاؤ ان کو پڑھنے کو بتا دو۔ وہی ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا پڑھا کریں یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف، یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف۔ یہ میں ان کو بتا رہی ہوں کہ جو ہر وقت غم میں گھلے اور پریشان رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہمارا کام نہیں ہو رہا، تو وہ یاد رکھے کہ سال ہا سال اللہ کے اتنے پیارے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی، سفید، اندھی نہیں ہم کہہ سکتے، نعوذ باللہ، مجھے اللہ معاف کرے، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، دکھنا بند ہو گیا۔ فرشتوں کو ترس آ گیا، نے کہا یا اللہ اب سن لے یعقوب علیہ السلام کی بات، تو اللہ آپ کی ہماری سب کی بھی دعائیں ضرور سنے۔ تو آپ لوگ پڑھیں یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف۔ وہی ہوئی اے یعقوب آپ نے ایسے کلمات کے ساتھ پکارا ہے کہ اگر آپ کے دونوں بیٹے انتقال کر گئے ہوتے تو میں ان کو بھی زندہ کر دیتا۔ یعنی کہ مرنے والے کو بھی اللہ اس سے زندہ کر سکتا ہے اگر چاہے تو، اگر وہ چاہے تو۔ اس دعا سے اتنا بڑا یہ عمل ہے، تو آپ سے میری درخواست ہے کہ اس کو پڑھ لیا کریں صبح شام، یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف، یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف۔ اور رزق کی تنگی میں سورہ قریش بہت زیادہ پڑھیں، مغرب کے ساتھ کم از کم ایک تسبیح تو ضرور پڑھیں، اور فجر کے ساتھ ایک تسبیح ضرور پڑھیں، تو ویسے جتنی چاہے مرضی پڑھیں۔ اسی طرح اگر مشکل سے مشکل کام ہے تو آپ پڑھ لیا کریں ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 100۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے، پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 100۔ جتنی دفعہ آپ پڑھنا چاہیں ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، میرا رب جس کام کی چاہے تدبیر کر دے، یعنی اس کو آسان کر دے، اس کو نکلنے کا وہاں سے اس کو بنانے کا طریقہ بنا دے، وہ علم والا بھی ہے حکمت والا بھی۔ اب آپ نے بھولنا نہیں ہے، یہ سبق بہت ہی کام کے ہیں۔ ایک تو یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف، جو جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ خاص کر اپنے حضرت یعقوب کے لیے دعا بھیجی گئی، اور پھر ان کا بیٹا ان کو مل گیا، تھوڑی دیر بعد قاصد آ گیا ان کا کرتا لے کے، آپ نے آنکھوں کو لگایا بینا ہو گئے، اور خوشخبری بھی آ گئی کہ آپ کو عنقریب بلایا جائے گا ان کے پاس ملنے ملاقات کے لیے۔ اور دوسرا یہ سورہ یوسف کی پارہ نمبر 13 میں 100 نمبر آیت ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے کرنے والی جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ آیت نمبر 101 ہے۔ اے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں، مجھ کو اسلام پر موت دے، صالحین یعنی نیک بختوں میں ملا۔ یہ سورہ یوسف پارہ نمبر 13 آیت نمبر 101 ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جو میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری والدہ کے برابر جو لوگ ہیں، یا میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بزرگ جو کہ مجھ سے پوچھتے ہیں کبھی کسی جگہ سے، اپنے ہر کوئی اپنے کاموں کے پھنسنے پہ پریشان ہے، یا وہ پریشان ہے کہ روزی سے پریشان ہے یا اولاد سے پریشان ہے، تو وہ یہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی اللہ ان کی دعائیں جھٹ بل کرے گا۔ اور رزق کے لیے یہ بھی پڑھ لیا کرے باخدا یا غنی یا مغنی انت الغنی انت المغنی،
یا غنی یا مغنی، انتل غنی انتل مغنی، یا غنی تو غنی ہے، یا مغنی تو ہی مغنی کرنے والا ہے، دولت مند کرنے والا، تو ہی غنی ہے دولت مند کرنے والا، انتل غنی کیونکہ آخر کار تو ہی غنی ہے، انتل مغنی اور تو ہی مغنی ہے۔ اور پھر چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ کے ضرور سارے کام ہی کر دے گا، سب کام ہو جاتے ہیں، بس حوصلہ درکار ہے، صبر، حوصلہ اور رب پر بھروسہ۔ آپ پڑھ کس کے لیے رہے ہیں؟ دیکھیں نا، اللہ رب العزت کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس سے مانگ رہے ہیں تو اللہ بھی خوش ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ وہ کسی بندے کو ایسے دعا پسند آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کی دعا فریاد سننا چاہتا ہے، میں اور سن لوں کچھ دن اور سن لوں، اس کو پتا ہے جب اس کا کام ہو گیا تو یہ گیا وہ گیا، پھر تو کون اور میں کون، ایسے ہی ہے نا ہم لوگ، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ جب کس سے کام ہوتا ہے روز اس کو یاد کراتے ہیں کہ یہ کام میرا کر دو، جب وہ کام کر دیتا ہے ہونے کے بعد اس کو بتاتے تک نہیں ہے کہ یہ کام ہو گیا۔ یہ ہر ایک کے ساتھ ہے معاملہ، ایک کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، پھر شکرانے کے نفل بھی نہیں روز پڑھتے، بس پھر ہو گیا تو فارغ، بھول گئے اور عیاشیوں میں پڑ گئے۔ تو یہ آج کے دن کے لیے میرا خیال کافی ہے، کل انشاءاللہ اور دعائیں بہترین آپ کے کام کی، اور علم الغیب کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت جمعہ مبارک کرے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر کسی کو میرا یہ پسند آتا ہو اور ایپیسوڈ اور وہ اس نے سبسکرائب نہ کیا ہو، صرف سنتا ہی ہو یا سنتی ہو، تو پلیز اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو بھیجا کریں تاکہ آپ صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں، اور مرنے کے بعد بھی ہم سب لوگ اس کا ثواب پاتے رہیں۔ تو مجھے اجازت دیجئے، خدا حافظ۔